آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو عام کتابوں سے ذرا ہٹ کر ہے، میخائیل نیما کی کتاب مردات۔ جی ہمارے پاس اس کے کچھ اہم حصوں کے خلاصے ہیں، اقتباسات بھی ہیں، تو ان پر بات کریں گے۔ نیما جو لبنان سے تھے، پھر امریکہ آ گئے، خلیل جبران کے دوست بھی تھے۔ ہاں، اور ان کی تحریروں میں مشرق اور مغرب کے جو روحانی خیالات ہیں نا، ان کا ایک بڑا دلچسپ امتزاج ملتا ہے۔ بالکل اور کتاب مردات تو ایسی ہے کہ اسے کسی ایک کیٹیگری میں رکھنا ہی مشکل ہے۔ صحیح۔ یہ ایک علامتی کہانی سی ہے جس میں تصوف بھی ہے، فلسفہ بھی، شاعری بھی، سب کچھ ملا جلا ہے۔ کہانی ایک خانقاہ کے گرد گھومتی ہے، الگ تھلگ سی جگہ جسے کشتی یا دی آرک کہا گیا ہے۔ اچھا، دی آرک۔ جی، اور وہاں کچھ راہب رہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لکھی تو عربی میں گئی تھی لیکن مغرب میں خاص طور پر روحانی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔ ہاں، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مطلب وجود کے وہ بنیادی سوال اٹھاتی ہے جو ہر انسان سوچتا ہے کبھی نہ کبھی، بالکل۔ لیکن انداز بہت شاعرانہ، بہت پراسرار ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس گہرے سمندر سے کچھ موتی نکالیں، وہ باتیں جو ہمیں اپنی ذات، اپنی حقیقت کے بارے میں شاید کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر دیں۔ ضرور۔ چلیں تو پھر اس کشتی کے اندر چلتے ہیں۔ تو جو پہلا مرکزی نقطہ ہے نا کتاب کا، وہ ذات کی شناخت اور اس کا آپ کہہ لیں الہی تعلق، اس پر بہت زور ہے۔ اور کتاب کا آغاز ہی بڑا ڈرامیٹک ہے۔ مرداد نام کا ایک کردار ہے، بڑا پراسرار سا۔ مرداد؟ جی، وہ 7 سال بالکل خاموش رہتا ہے، جی، اور پھر اچانک بول پڑتا ہے۔ 7 سال؟ جی، اور آتے ہی باب اول میں وہ ایک چونکا دینے والا تصور پیش کرتا ہے، ویلز اینڈ سیلز۔ ویلز اینڈ سیلز؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ خیال کہ ہماری جو سمجھ ہے، ہماری بات چیت، ہمارے حواس تک، ان سب پر پردے پڑے ہیں، مہریں لگی ہیں۔ پردے؟ کیسی مہریں؟ مرداد کا کہنا ہے کہ یہ پردے ہمیں اصل حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ اور ایک بہت بہت اہم جملہ وہ کہتا ہے، کیا کہ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ اوہ، یعنی دنیا ایک آئینہ ہے ہمارے اندر کا؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، دنیا ہمارے اندر کا عکس دکھا رہی ہے۔ اور یہیں سے وہ ایک اور بنیادی تصور کی طرف آتا ہے، وہ ہے تخلیقی کلمہ، کریٹو ورڈ۔ تخلیقی کلمہ؟ اور یہ کلمہ ہے لفظ میں، آئے۔ میں؟ یہ تو ہم روز بولتے ہیں۔ جی، لیکن مرداد کے نزدیک یہ صرف ایک ضمیر نہیں ہے، یہ خود شناسی کی بنیاد ہے، ہر تجربے کا مرکز ہے، منبع ہے۔ وہ باب 1 اور 2 میں بتاتا ہے کہ یہ میں ہی ہے جو ہماری حقیقت، ہماری دنیا کو بنا رہا ہے، چاہے ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ یعنی اگر میرا میں الجھا ہوا ہے تو میری دنیا بھی الجھی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اور اگر میں صاف ہے، اپنی حقیقت سے جڑا ہے، تو دنیا بھی صاف نظر آئے گی۔ بالکل، یہی وہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو پھر ذمہ داری سیدھی ہمارے اوپر آ گئی۔ یقیناً، یہ ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور مرداد اس میں کو صرف ذاتی نہیں رکھتا، وہ اسے کائنات سے جوڑتا ہے۔ کائنات سے؟ کیسے؟ باب 3 میں وہ ایک واحد عالمگیر میں کا تصور دیتا ہے جو خدا کے جوہر سے جڑا ہے۔ وہ ایک مقدس تثلیث کی بات بھی کرتا ہے۔ تثلیث؟ جیسے عیسائیت میں ہے؟ شاید اس سے مختلف۔ وہ کہتا ہے اولین شعور، کلمہ، ورڈ، اور فہم کی روح، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، یہ تینوں مل کر وجود کی اکائی ہیں، اور ان سب کا مرکز وہی میں ہے۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا میں، آپ کا میں، یہ سب اصل میں ایک ہی بڑے کائناتی میں کا حصہ ہیں؟ ہاں، مرداد کا فلسفہ اسی طرف جاتا ہے، اور اسی لیے باب 4 میں وہ یہ مشہور استعارہ استعمال کرتا ہے، انسان قماتوں میں لپٹا ہوا خدا ہے۔ قماتوں میں لپٹا خدا؟ قماتے یعنی وہ کپڑے جن میں بچوں کو لپیٹتے ہیں، سویڈلنگ بینڈز؟ جی وہی، مطلب یہ کہ انسان کی اصل فطرت تو الہی ہے، لامحدود صلاحیتیں ہیں اس میں، لیکن وہ کچھ چیزوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کن چیزوں میں؟ یہ قوماتے کیا ہیں؟ وقت، جگہ، ہمارا جسم؟ ہاں، وقت، جگہ، جسم، اور اس کے علاوہ ہمارے عقیدے، سماجی پابندیاں، ہمارے ڈر، ہماری خواہشیں، یہ سب وہ قوماتے ہیں۔ اوہ! یہ اس اندر کے خدا کو آزاد نہیں ہونے دیتے۔
مرداد کہتا ہے اصل روحانی جنگ یہی ہے کہ ان قوماتوں کو، ان وہموں کو ایک ایک کر کے اتارا جائے تاکہ انسان اپنی اصل الہی شناخت کو پہچان سکے۔ اور یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل آگاہی چاہیے، کوشش چاہیے۔ تو گویا پہلا سبق یہ ہوا کہ خود کو جاننا صرف اپنی شخصیت کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس میں کی گہرائی کو سمجھنا ہے جو کائنات سے، خدا سے جڑا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جاننا کہ ہم ابھی جیسے ہیں، ان قوماتوں کی وجہ سے وہ ہماری اصل حقیقت سے بہت کم ہے، یہ پہچاننا ہی شاید آزادی کا پہلا قدم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے موضوع پر، یہ ہے فہم اور تقسیم کے درمیان جو کشمکش ہے۔ سہم اور تقسیم، انڈرسٹینڈنگ ورسز ڈویژن، ٹھیک ہے۔ باب 5 میں مرداد ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے، خدا کا کلام بمقابلہ انسان کا کلام۔ اچھا۔ وہ خدا کے کلام کو کہتا ہے کہ وہ کٹھالی ہے، کروسیبل جیسا۔ کٹھالی کیا کرتی ہے؟ دھاتوؤں کو پگھلا کر ایک کر دیتی ہے، متحد کرتی ہے۔ ٹھیک، پگھلا کر ایک کرنا۔ اور انسان کا کلام وہ چھلنی کی طرح ہے۔ چھلنی؟ وہ تو چھانتی ہے، الگ کرتی ہے۔ بالکل، چھلنی الگ کرتی ہے، تفریق پیدا کرتی ہے۔ مرداد کہتا ہے کہ انسان اپنے لفظوں سے، اپنے نظریوں سے، عقیدوں سے چیزوں کو، لوگوں کو الگ الگ کرتا رہتا ہے، اور یہی تفریق، یہی تقسیم سارے جھگڑوں اور دکھوں کی جڑ ہے۔ یہ تو روز کی بات ہے۔ ہم ہر وقت چیزوں پر لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا، یہ برا، یہ اپنا، یہ پرایا، یہ صحیح، یہ غلط۔ یہ تو چھلنی ہی استعمال کر رہے ہیں ہم۔ ہاں نا؟ تو مرداد اس کے مقابلے میں کٹھالی کی بات کر رہا ہے، یعنی جوڑنے والے کلام کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ملتا ہے باب 9 میں، جہاں وہ فیصلے، ججمنٹ اور مقدس فہم میں فرق بتاتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں یہاں فیصلہ سنانے نہیں آیا، کسی کو صحیح غلط کہنے نہیں آیا، میں مقدس فہم لایا ہوں۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا فیصلہ، چاہے وہ قانون کا ہو، اخلاق کا ہو یا ذاتی ہو، وہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ جہالت سے؟ یہ تو بڑی سخت بات کہہ دی۔ عام طور پر تو فیصلہ کرنا، ججمنٹ پاس کرنا عقل مندی سمجھی جاتی ہے۔ مرداد کی نظر میں نہیں، وہ کہتا ہے فیصلہ کرنے والا کبھی پوری تصویر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ادھوری معلومات، اپنی ذاتی تعصبات اور نامکمل سمجھ کی بنیاد پر رائے بناتا ہے۔ اس لیے ہر فیصلہ لازمی طور پر ادھورا ہوتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر مقدس فہم کیا ہے؟ مقدس فہم کا مطلب ہے چیزوں کو، لوگوں کو، حالات کو، ان کی پوری حقیقت میں، بغیر کوئی لیبل لگائے، بغیر کوئی فیصلہ سنائے، بس قبول کرنا اور سمجھنا۔ سمجھنا، صرف سمجھنا۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ فہم سے امن آتا ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہتا ہے ہر دن یوم حساب ہے، ایوری ڈے از ججمنٹ ڈے، وہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ بالکل، یعنی کسی آخری دن کا انتظار نہیں کرنا، ہمارے کاموں، ہماری نیتوں کا نتیجہ تو لمحہ بلمحہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارے تجربات کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس مقدس فہم کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں فیصلہ کرنے سے روک کر سمجھنے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ باب 10 میں مرداد اس کا بالکل واضح جواب دیتا ہے، محبت، لو۔ محبت؟ محبت خدا کا قانون ہے۔ لو از دا لا آف گاڈ۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، صرف یہ کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ وہ زندگی کی مثال ایک شجر حیات سے دیتا ہے۔ ٹری آف لائف۔ شجر حیات، جی۔ جس کی ساری شاخیں، پتے، پھول سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ منتخب محبت یعنی سلیکٹیو لو خطرناک ہے۔ ہاں، خود کو بھی۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر کہ انسان سب سے ایک جیسی محبت کرے؟ یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ انسانی فطرت شاید ایسی نہیں ہے۔ مرداد مانتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ وہ محبت کو صرف ایک احساس نہیں سمجھتا، وہ اسے ایک فعال، ایک تخلیقی قوت مانتا ہے۔ فعال قوت، ایکٹیو فورس۔ جی، یہ صرف نفرت کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ ایک مثبت عمل ہے۔ باب 10 میں وہ خانقاہ کے 2 ساتھیوں نروندا اور ابیمار، ان کے بیچ چھپی کشیدگی کو محسوس کر لیتا ہے۔ اچھا۔ اور انہیں سمجھاتا ہے کہ صرف ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنا کافی نہیں ہے،
تمہیں فعال طور پر ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہی محبت وہ کٹھالی ہے جو ساری تفریق مٹا سکتی ہے۔ تو دوسرا اہم نقطہ یہ ہوا کہ انسان جو یہ تقسیم کرتا رہتا ہے، فیصلے کرتا رہتا ہے، اس سے اوپر اٹھنے کا راستہ مقدس فہم میں ہے جی، اور غیر مشروط محبت میں ہے، جو کائنات کا بنیادی قانون ہے۔ یہی فہم اور محبت ہمیں ان چھلنیوں سے بچا سکتی ہیں جو ہم نے خود بنا رکھی ہیں۔ بالکل درست۔ اب تیسرے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ان حدود سے آگے جانے کے بارے میں ہے جن میں ہم خود کو قید محسوس کرتے ہیں۔ حدود سے ماورا، ٹرانسینڈنگ لمیٹیشنز۔ ٹھیک ہے۔ اس میں وقت کا تصور ہے، منطق اور ایمان کا مقابلہ ہے، باطن بمقابلہ ظاہر، یہ سب چیزیں ہیں۔ باب 17 میں مرداد وقت کے عام تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ اسے ایک وہم کہتا ہے، ایک وقت کا پہیہ، وہیل آف ٹائم، جو بس گھومے جا رہا ہے۔ اور اسی گھومنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، پیدائش ہے، موت ہے۔ ہاں، لیکن مرداد کہتا ہے یہ سب سطح پر ہے، اصل حقیقت اس پہیے کے مرکز میں ہے، اس کے لافانی محور میں۔ امیوٹیبل ایکسس۔ محور میں، جی۔ جہاں نہ ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل، صرف ابدیت ہے۔ تو کیا وہ وقت کو بالکل رد کر رہا ہے؟ نہیں، وہ وقت کو مطلق حقیقت ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ اسے ایک نسبتی تجربہ کہتا ہے جو ہمارے شعور کی حالت پر منحصر ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل سکون اور آزادی اس پہیے کے کنارے پر بھاگتے رہنے میں نہیں ہے، یعنی وقت کے ساتھ دوڑنے میں نہیں، بلکہ اس کے ساکن مرکز میں ٹھہر جانے میں ہے۔ اور موت؟ موت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسی حوالے سے وہ موت کو خاتمہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ صرف ایک تبدیلی ہے، ٹرانسفارمیشن۔ جسمانی شکل بدل جاتی ہے، لیکن اصل جوہر، وہ باقی رہتا ہے۔ یہ تصور تو بہت سے مشرقی فلسفوں میں ملتا ہے نا؟ جی بالکل۔ پھر باب 18 میں وہ منطق، لاجک اور ایمان، فیتھ کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ منطق کو بیساکھی کہتا ہے، کرش۔ جی، ایک ایسی بیساکھی جو چلنے میں مدد تو دیتی ہے، خاص طور پر جب آپ کمزور ہوں، لیکن آپ کو اڑنے نہیں دیتی۔ اڑنے نہیں دیتی۔ کیونکہ منطق تو حواس اور عقل پر چلتی ہے، اور حواس اور عقل خود محدود ہیں۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کو وہ پختہ سمجھ کہتا ہے، میچور انڈرسٹینڈنگ۔ یہ عقل سے آگے کا ایک براہ راست ادراک ہے، ڈائریکٹ پرسیپشن، جو دلیل کا محتاج نہیں۔ اور اسی باب میں وہ ایک اور بات کرتا ہے جو بظاہر الٹی لگتی ہے۔ نفس کشی، سیلف ڈینائل، دراصل ذات کا اثبات ہے، سیلف اسرشن۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اپنی ذات کی نفی کرنا، اس کا اثبات کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں وہ دو طرح کی ذات کی بات کر رہا ہے۔ دو طرح کے؟ ایک ہماری چھوٹی عارضی انا والی ذات ہے، ایگو سیلف، جو وقت اور خواہشوں سے بنی ہے۔ دوسری ہماری بڑی حقیقی ابدی ذات ہے، ٹرو سیلف، جو کائناتی میں سے جڑی ہے۔ اچھا۔ مرداد کہتا ہے جب آپ اپنی چھوٹی ذات، اپنی انا، اس کی خواہشیں، اس کے ڈر، ان کی نفی کرتے ہیں، سیلف ڈینائل، تو آپ اصل میں اپنی حقیقی لامحدود ذات کے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا اثبات کر رہے ہوتے ہیں، سیلف اسرشن۔ گویا چھلکا اتار کر مغز تک پہنچنا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، چھلکا اتار کر مغز تک پہنچنے جیسا عمل ہے۔ تو منطق دنیا میں راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن اصل سچائی تک پہنچنے کے لیے ایمان یعنی عقل سے آگے کا ادراک ضروری ہے۔ جی اور اپنی محدود ذات کو چھوڑنا ہی اپنی لامحدود ذات کو پانا ہے۔ بالکل، اور یہ سارا کام اندر کا ہے، باہر کی دنیا کا نہیں۔ باب 25 میں وہ باطنی انگور کے باغ کا تصور دیتا ہے، انر ونیارڈ۔ باطنی انگور کا باغ؟ ہاں، وہ راہبوں کو ٹوکتا ہے جو خانقاہ کا باہر والا باغیچہ سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اپنے اندر کے باغ وہ جنگلی جھاڑیوں سے بھرے ہیں، منفی خیالات، تعصبات، بری عادتیں۔ مردات کا سارا زور اس بات پر ہے کہ اصل کام اپنے اندر کی دنیا کو صاف کرنا ہے، اسے سنوارنا ہے۔ اصل دولت، اصل خوبصورتی وہ روحانی ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں جہاں ہر کوئی باہر کی کامیابی، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بہت ہی متعلقہ لگتی ہے۔ واقعی، اندر کی دنیا کو تو جیسے بلا ہی دیا گیا ہے۔ اور آخر میں باب 29 اور 30 میں وہ ایک بہت گہری کیفیت کا ذکر کرتا ہے، جسے وہ عظیم حسرت کہتا ہے،
گریٹ نوسٹالجیا۔ عظیم حسرت، نوسٹالجیا تو ماضی کی یاد کو کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ وہ والی نوسٹالجیا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں سے، تعلقات سے، کامیابیوں سے ایک طرح کی بیگانگی کا احساس ہے، عدم اطمینان کا، ایک ایسی اندرونی پیاس یا کھچاؤ جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پردیسی ہے، اس کا اصل گھر کہیں اور ہے۔ یہ تو اداسی یا بے چینی جیسی کیفیت لگتی ہے۔ کیا مراد اسے منفی سمجھتا ہے؟ نہیں، وہ اسے ایک مثبت نشانی سمجھتا ہے۔ مثبت کیسے؟ یہ عظیم حسرت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی روح اپنی اصل کی طرف، اپنی الہی حقیقت کی طرف واپس جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف یہ جسم نہیں ہیں، بلکہ کچھ بہت بڑا ہیں۔ اور اس واپسی کے سفر میں اس حسرت کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ مرداد کے مطابق ایمان، فید۔ ایمان؟ جی، ایمان ہی وہ روشنی ہے جو اس دھندلکے میں راستہ دکھاتی ہے۔ تو تیسرا بڑا سبق یہ نکلا کہ اصل آزادی وقت، منطق اور باہر کی دنیا کی حدوں سے آگے جانے میں ہے۔ بالکل۔ اور اس کے لیے ایمان چاہیے، اندر کی صفائی پر توجہ چاہیے، اور اپنی اس اندرونی عظیم حسرت کو پہچاننا ضروری ہے جو ہمیں اپنی اصل کی طرف بلا رہی ہے۔ آپ نے کیا خوب خلاصہ کیا۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو کتاب مرداد ذات، حقیقت، محبت، فہم، ان سب کی ایک گہری صوفیانہ کھوج ہے، پرت در پرت۔ یہ بار بار پڑھنے والے کو چیلنج کرتی ہے کہ بھائی جو اوپر نظر آ رہا ہے، جو عام عقیدے ہیں، جو خود بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے دیکھو۔ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ تو غور و فکر کی دعوت ہے، ایک اندرونی سفر کی۔ جی بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری حقیقت ان قماتوں، ان حجابوں، ان چھلنیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کہیں زیادہ اونچی ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری بھولی ہوئی عظمت کی یاد دہانی ہے۔ درست کہا، اور شاید اسی لیے یہ آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے، اتنی اہم ہے، کیونکہ یہ ان بنیادی انسانی سوالوں سے جڑی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے نہیں۔ بالکل۔ تو اب گفتگو کے آخر میں ایک نکتہ جو سننے والوں کے لیے شاید سوچنے کا باعث بنے۔ جی۔ کتاب بار بار کہتی ہے کہ اصل اختیار، ٹرو اتھارٹی، وہ عہدے سے، طاقت سے یا دوسروں کو کنٹرول کرنے سے نہیں آتا۔ باب 26 میں مرداد صاف کہتا ہے کہ دنیا کا سارا اختیار، چاہے وہ بادشاہ کا ہو یا مولوی کا، وہ جعلی ہے، کاؤنٹر فیٹ ہے، اگر وہ اندر کی سچائی پر مبنی نہ ہو۔ صحیح۔ اور یہ اندرونی سچائی کیا ہے؟ جیسا ہم نے بات کی، باب 9 میں مقدس فہم ہے، باب 10 میں محبت، خدا کا قانون ہے، باب 14 میں مرداد کہتا ہے اصل طاقت دنیا فتح کرنا نہیں، بلکہ دنیا کو مقدس فہم میں سمیٹ لینا ہے، کنٹیننگ the world in holy understanding۔ تو اصل اختیار فہم اور محبت سے پیدا ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ تو یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے کام میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے باہر کی طاقت یا کنٹرول کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس اندرونی اختیار کو پیدا کرنے پر توجہ دیں، یعنی فہم بڑھانے پر، محبت بڑھانے پر، تو ہمارے تجربات، ہمارے نتائج وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا اس اندرونی اختیار کو بڑھانے سے ہم زیادہ پرامن نہیں ہو جائیں گے، زیادہ ہمدرد، اور شاید لمبی دوڑ میں زیادہ مؤثر بھی؟ شاید اٹھا کر مسائل کی جڑ تک پہنچنے میں مدد نہیں دے گا؟ شاید مرداد کی وہ کشتی، وہ اصل میں اسی اندرونی اختیار، اسی مقدس فہم اور محبت کی علامت ہو جو زندگی کے طوفانوں میں راستہ دکھا سکتی ہے۔ ہاں، اور آخرکار کنارے لگا سکتی ہے۔ اس پر غور کرنا یقیناً بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔